اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مبارک مہینہ جو چند گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، بہت ساری برکتیں لے کر آ رہا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی جو بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، سارا کوئی بھی عمل ہو تو وہ ابن آدم کا اپنا ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر معلوم ہے، قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ یہ اس روزے کی انتہائی قدر و منزلت اور اس پر عظیم اجر ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر بہت بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ہر نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ الا الصیام، مگر روزہ ایسا ہے کہ اس کے لیے یہ تحدید نہیں ہے، غیر محدود اجر ہے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا عمل آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسروں کے سامنے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ریاکاری آ سکتی ہے، اپنی شہرت کا جذبہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اور روزہ دوسروں کے سامنے نہ کھائے تو کمرہ بند ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، آدمی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو وہ کبھی بھی تنہائی میں بھی روزہ افطار نہیں کرے گا، پانی نہیں پیے گا، تو یہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعمال کا جو اجر ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لیکن روزے کا کتنا اجر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ میں خود ہی بندے کو خوش کروں گا، اتنا بڑا اجر دوں گا۔ تو یہ ایک زبردست فضیلت ہے۔ پھر اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، تو اس لیے میں اس کا اجر بھی عظیم عطا کروں گا۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے روزہ افضل العبادات ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ جو روایات میں نے ذکر کی ہیں یہ تو مسلم اور بخاری کی روایات تھیں۔ مسند احمد اور نسائی کی صحیح روایت میں یہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے حدیث میں، تیسری فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ گناہوں سے بچانے کا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس کے لیے ڈھال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الصیام جنہ، یہ جو روزہ ہے الصیام جنہ، یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ آداب کے ساتھ رکھا جائے تو یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، آدمی کی تربیت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ روزے کی حکمت قرآن کریم میں لعلکم تتقون بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح وہ روزہ دنیا میں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں، تو یہ گناہوں سے بھی ڈھال ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈھال ہے۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ روزہ صبر کی اعلیٰ قسم ہے، اس لیے کہ اس میں 3 قسم کا صبر ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے طاعات پر، یعنی ایک عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا تو آدمی جبر کر کے اس طاعت کو اختیار کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے، یہ بات بھی روزے میں پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ،
کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس سے بچتا ہے، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور ایک صبر کی قسم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آدمی راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے صبر کو روزے میں جمع فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر آدمی روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، روزہ افطار نہیں کرتا، اس نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صبح سے لے کر شام تک جو کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے، اس پر بندہ راضی ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ شدت سے بھوک لگ رہی ہے، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اور اللہ کے حکم پر راضی ہے۔ تو اس وجہ سے تینوں قسم کا صبر اس روزے میں جمع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایسی بہترین عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس روزے کی فرضیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ، آدمی اپنے نفس کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، و جارہ، اور اپنے پڑوسی کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق واجبہ ہوتے ہیں وہ ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کبھی ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، چاہے وہ زبان غلط استعمال کرنے سے ہو، کسی کا حق مارنے سے ہو، کسی کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے سے ہو، تو ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور یہ حق تلفی جس کا گناہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں معاف کرتی ہیں؟ فرمایا یکفرها الصوم والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ سب سے پہلے روزے کو ذکر کیا کہ اس کا کفارہ روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزہ شفاعت کرے گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور روزہ یوں کہے گا کہ ربی انی منعتہ الطعام والشراب، اے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، فشفعنی فیہ، لہذا آپ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیں۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ قرآن یہ کہے گا کہ ربی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو نیند سے روکا تھا، یہ کھڑے ہو کر تراویح اس نے پڑھی، آپ کے سامنے کھڑا رہا اور قرآن پڑھتا رہا یا سنتا رہا، تو نیند سے میں نے اسے روکے رکھا، فشفعنی فیہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس آدمی کی مغفرت کی جائے گی۔ ساتویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزہ وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان جس کا نام ہے وہ روزہ داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ آخرت میں پکارا جائے گا کہ این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دار اٹھیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ سارے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزہ داروں کا اعزاز اور اکرام آخرت میں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی۔ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربی۔ اسی مفہوم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث دوسری کتب حدیث میں بھی ہے کہ اس کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو افطار کے وقت میں کہ سارا دن جب آدمی بھوکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے،
اب اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں سامنے ہوتی ہیں تو طبی طور پر آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ دو قسم کی خوشیاں افطار کے وقت میں بھی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام اور عظیم عبادت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسرا جو طبی خوشی ہوتی ہے کہ بھوک پیاس کی شدت میں جب کھانا پانی سامنے آتا ہے تو آدمی کو طبی طور پر خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں ہوگی، جب اس کا عظیم اجر دیکھے گا تو اسے خوشی حاصل ہوگی۔ نویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزہ دار جو پورا دن بھوکا رہتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک تھوڑی سی بو آتی ہے۔ اس بو کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ جب آدمی اس کے رضا کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے جو مخلوق کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہے، فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے اور زیادہ بہترین ہے۔ اور 10ویں فضیلت اس کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی اور طبرانی کی روایت میں یہ فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک تو دعوت الصائم ہے، روزہ دار کی، پہلے نمبر پر روزہ دار کو رکھا کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا دعوت المظلوم، جو آدمی مظلوم ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا۔ اور تیسری فرمایا دعوت المسافر، جب آدمی مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے عظیم الشان، یہ چند نمونے کے طور پر میں نے فضائل بیان کیے ہیں، ایسے عظیم الشان فضائل اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو عطا فرمائے ہیں، اور پہلے عشرے کو جو رحمت قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی ہے کہ وہ گناہوں سے پہلے سے ہی بچتے ہیں، انہوں نے اپنے گناہ معاف کروا رکھے ہیں، تو شروع ہی سے یہ رمضان ان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کو شروع ہی سے رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ چند گھنٹے باقی ہیں، ہم رمضان کی ابتدا ہونے سے پہلے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، حقوق العباد میں جو کوتاہی کر رکھی ہے وہ حقوق ادا کریں، یا حقوق والوں سے معاف کروائیں یا مہلت لے لیں، اور ہم رمضان کا آغاز اس طریقے سے کریں کہ ہم سارے گناہوں سے پاک صاف ہوں اور پہلے ہی لمحے سے ہمارے لیے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔